امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے متعلق جو تجویز جنگ صفین میں پیش کی تھی، اس سے خوارج کا ایک علیحدہ فرقہ پیدا ہوا۔ باغیوں کا پڑاؤ نہروان کے نہر کے کنارے تھا۔ اس کے کوفے کے باہر نکلنے کی وجہ سے اس فرقے کا نام خوارج ہو گیا۔ خوارج نے جلد ہی اپنے تعصب اور تنگ نظری کا اظہار پے در پے ناپسندانہ اور دہشت ناک افعال کی صورت میں کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دعوی خلافت باطل ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مسلک کی بھی مذمت کی اور ان کی شہادت کا انتقام لینے کے ارادے سے بھی اپنی بریت کا اظہار کیا۔ جو لوگ ان کے نظریے کو تسلیم نہ کرتے انہیں کافر اور دین سے خارج قرار دینے لگے۔ انہوں نے بہت سے لوگ قتل کیے۔ رفتہ رفتہ ان کی قوت بڑھتی گئی، بہت سے غیر عرب بھی ان میں شامل ہو گئے۔ جب خوارج سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ابتدائی گفت و شنید ناکام رہی تو مجبوراً اس بڑھتے ہوئے خطرے کو دور کرنے کے لیے کارروائی کرنا پڑی۔ چنانچہ 17 جولائی 685 عیسوی کو جنگ نہروان لڑی گئی۔ خارجیوں کو بری طرح شکست ہوئی۔ آئندہ 2 برس میں بھی مقامی بغاوتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملجم کے خنجر سے شہید ہوئے۔ ابن ملجم کے سسرال میں بہت سے لوگ جنگ نہروان میں قتل ہو چکے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ خارجیوں کی سازش کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور مصر کے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بیک وقت قتل کر دیا جائے۔ حملے کے لیے ایک ہی تاریخ، ایک ہی وقت مقرر ہوا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا تو وہ زخمی ہو گئے۔ عمرو رضی اللہ عنہ بن عاص اس رات بیمار تھے۔ ان کی جگہ خارجہ رضی اللہ عنہ بن خطافہ امامت کے لیے مسجد قاہرہ میں آئے اور شہید کر دیے گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے 20 سالہ دور میں کوفے اور بصرے میں باغیوں نے کئی بغاوتیں کی، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حسن تدبیر اور سیاسی بصیرت کے باعث سازشوں کو پھیلنے کا موقع نہ مل سکا، لیکن وہ بھی خوارج کو ختم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ خارجیوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہوتا گیا، جن کے قتل کا بدلہ لینا خارجی تحریک کی ایک نمایاں علامت قرار پائی۔ خوارج کے حملے اب گوریلا جنگ اختیار کر رہے تھے۔ یزید اول کے مرنے کے بعد جو خانہ جنگی شروع ہوئی، اس کے خلفشار میں خارجی تحریک نے بہت زور پکڑا اور ملک کی صورتحال نازک ہو گئی۔ خارجیوں کی سب تحریکوں میں اسلامی سلطنت کے استحکام کے لیے جو تحریک سب سے زیادہ خطرناک اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ شدید اور مصالحانہ تھی، وہ نافع بن ازرق کی سرکردگی میں ابھری، جس کی وجہ سے خارجیوں کا کچھ عرصے کے لیے کرمان، فارس اور دوسرے مشرقی صوبوں پر تسلط ہو گیا تھا۔ اس بغاوت پر پہلے محلب بن ابو صفرا، پھر حجاج بن یوسف کی کئی سال کی جدوجہد کے بعد قابو پایا جا سکا۔ حجاج کی سرگرمی اور ہمت نے خارجی تحریک کا قطعی طور پر خاتمہ کر دیا۔ جب اموی عہد کے اواخر میں مرکزی حکومت میں ناقابل تدارک انحطاط آیا تو خوارج نے پھر سر اٹھایا اور بنو امیہ کے آخری دور میں خوارج کی 2 بڑی بغاوتیں اٹھیں۔ ایک زیحا ابن قیس شعبانی کی بغاوت جو الجزیرہ اور عراق میں اٹھی، دوسری عبداللہ بن یحییٰ کی بغاوت جو عرب میں اٹھی لیکن ناکام رہی۔ ان بغاوتوں نے جو فتنہ و فساد برپا کیا، اس سے اموی حکومت کی مشرقی فصیل برباد ہو گئی اور عباسیوں کو اس بات کا موقع مل گیا کہ وہ آسانی سے سلطنت کے قلب تک پہنچ سکیں۔ عباسیوں کے عہد میں چند مقامی بغاوتیں ہوئیں اور اب خارجیوں نے اپنی پوری طاقت و قوت کو عمان میں جمع کر لیا تھا، اور یہیں سے اٹھ کر وہ عباسی قوت پر ضرب لگانے کے درپے تھے۔ اب خارجیوں کی اسی بغاوت اور سرکشی کو فروغ کرنے کے لیے قاسم بن خزیمہ کو عمان کی طرف روانہ کیا گیا تھا۔ جہاں تک ابن خوارج کے مذہبی عقائد کا تعلق ہے تو ان میں کوئی یکسانی نہیں تھی۔ ان کے متعدد اور مستقل فرقوں کے اپنے اپنے خاص عقائد تھے۔ ان فرقوں کی مجموعی تعداد 20 تھی۔ مسئلہ خلافت کے بارے میں خوارج کے تمام فرقوں میں اتفاق تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مومنوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسے امام کو جو اپنے نئے راستے سے بھٹک گیا ہو، اس کو اسی بنا پر معزول کر دیں۔ دوسری طرف وہ یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہر مرد مومن جس کا کردار اخلاقی اور مذہبی اعتبار سے ناقابل ملامت ہو، اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ وہ جماعت کی متفقہ رائے سے امامت کے بزرگ ترین عہدے کے لیے منتخب کر لیا جائے۔ اپنے خلفاء کے علاوہ وہ جن خلفاء کو برحق تسلیم کرتے تھے،
وہ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہ ان کے عہد خلافت کے ابتدائی 6 سال تک خلیفہ مانتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنگ صفین تک۔ خوارج کا ایک بڑا عقیدہ یہ ہے کہ اعمال صالح کے بغیر ایمان صرف حصول نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے تو اس کے مومن ہونے سے انکار کرتے ہیں اور اسے مرتد تصور کرتے ہیں۔ خوارج کے ایک انتہا پسند فرقے ازارقہ کا کہنا ہے کہ جو کوئی اس طرح کا کافر ہو جائے وہ اسلام کے دائرے میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا اور اسے اس کے جرم میں بیوی بچوں سمیت قتل کر دینا چاہیے۔ وہ ان مسلمانوں کو جو خوارجی نہیں انہیں مرتد سمجھتے ہیں۔ خوارج کے بعض فرقے یہودیوں اور عیسائیوں کو ہر طرح کا امن دے کر انہیں گھروں تک بحفاظت پہنچانے کا ذمہ بھی لیتے تھے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ بہرحال انہی خوارج کی سرکوبی کے لیے خازم بن خزیمہ کو عمان کی طرف روانہ کیا گیا تھا، جہاں خوارج نے ایک بہت بڑا فتنہ برپا کر رکھا تھا۔ خازم بن خزیمہ کا پہلا ٹکراؤ عمان کے نواح میں خارجیوں کے سالار شوبان سے ہوا۔ شوبان کو خازم بن خزیمہ نے شکست دی، چنانچہ یہ شکست اٹھا کر خارجی شوبان عمان کی طرف بھاگا، جہاں پہلے سے خارجیوں کا ایک بہت بڑا لشکر موجود تھا۔ چنانچہ شوبان نے یہ فیصلہ کیا کہ عمان ہی کے ساحل پر سارے خارجیوں کے لشکر کو استوار کر کے خازم بن خزیمہ کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد شوبان عمان پہنچا اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا تاکہ خازم بن خزیمہ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ دوسری جانب خازم بن خزیمہ کو جب خبر ہوئی کہ اس کے ہاتھوں سے شکست اٹھا کر خارجی شوبان عمان کے ساحل کی طرف چلا گیا ہے اور وہاں اس نے خوب طاقت اور قوت پکڑ لی ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑا لشکر بھی ہو گیا ہے، چنانچہ یہ خبریں آنے کے بعد خازم بن خزیمہ نے وقت ضائع نہیں کیا۔ آندھی اور طوفان کی طرح اس نے بھی عمان کے ساحل کا رخ کیا تھا۔ دوسری طرف شوبان خوارجی بھی خازم بن خزیمہ کا ہی منتظر تھا، چنانچہ جب ابن خزیمہ اپنے لشکر کے ساتھ عمان کے ساحل پر پہنچا تو اس سے ٹکرانے کے لیے خارجیوں کا سالار اور حاکم شوبان پہلے سے تیار اور مستعد تھا۔ چنانچہ خازم بن خزیمہ کے پہنچتے ہی اس نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے خازم بن خزیمہ نے بھی اپنے لشکر کو استوار کیا۔ کچھ دیر تک دونوں لشکروں کے اندر طبل بجتے رہے۔ اس کے بعد شوبان خارجی نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ نفرت کی کڑی دھوپ میں پلتے بھولے بھسرے افسانوں، گراوٹوں کے لمحات کھڑے کرتے شمالی بیابانوں کے وحشیوں اور گھور اماؤس کے ماحول میں موت کا لاوا پھیلاتے آگ کے دامن کی طرح خازم بن خزیمہ اور اس کے لشکریوں پر حملہ آور ہوا تھا۔ جواب میں خازم بن خزیمہ نے بھی اپنی کارروائی کرنے میں دیر اور تاخیر سے کام نہیں لیا۔ وہ بھی ہر شے کو شکست کا شکار کرتے بارش کی طرح برستے ہولناک عذابوں، اذیتوں کے آثار میں بھی کھڑے ہو کر جوان جذبوں، طاقت و قوت، ریاضت و استقامت اور نفرت کی ہولناک آگ کی صورت اختیار کرتی آندھیوں کی طرح خارجیوں پر حملہ آور ہوا تھا۔ عمان کے ساحل پر جب یہ دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے تو خاموش ساحل پر کرب اور فنا کے بگولوں کی بارش، اذیتوں کے رنگ بکھیرتی طوفانی یورش کا سما بند گیا تھا۔ زندگی کے کاروانوں نفس نفس کے بیابانوں میں قہر بگھیرتی ساعتیں رقص کرنے لگی تھیں۔ لشکری پانی کی تلاش میں آوارہ بھٹکتے اور پیاس کے مارے اندھے طیور کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے اپنے مخالفوں کا خاتمہ کر کے اپنی کامیابی کے در پہ دکھائی دینے لگے تھے۔ بڑے بڑے جنگ آزما خشک پتوں کے قافلوں کی طرح ڈھیر ہونے لگے تھے۔ خارجیوں نے اپنے سردار شوبان کی سرکردگی میں اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ خازم بن خزیمہ اور اس کے لشکر کو شکست دے کر مار بھگائیں، لیکن خازم بن خزیمہ اس کے سامنے چٹان اور آہن کی طرح جم گیا تھا، اور اس کے اس جذبے اور ولولے کو دیکھتے ہوئے اس کے لشکری بھی اسی کے سے جذبوں کا اظہار کر رہے تھے۔ چنانچہ خازم بن خزیمہ کی کمانداری میں اس کے لشکری کچھ ایسی ہولناک تڑپ اور کربناک درد کے ساتھ خارجیوں پر حملہ آور ہوئے تھے کہ آن کی آن ساتھ کی ساتھ میں خارجیوں کی حالت ایسی ہونے لگی جیسے خازم بن خزیمہ کے ساتھیوں کی صورت میں ان پر آسمان سے آگ برسنے لگی ہو، یا بے چین شراروں کی اڑان نے انہیں اپنے حصار میں لے کر بے بس اور مجبور کرنا شروع کر دیا ہو۔
ابن خزیمہ اور اس کے لشکریوں نے بڑی تیزی سے خارجیوں کی حالت ریزہ ریزہ بکھرتی ریت، پناہ کی تحریروں اور قضا کے سیلابی ریلے میں بہتے خس و خاشاک کیسی کرنا شروع کر دی تھی۔ خارجیوں کے سالار اور حاکم شوبانی نے جب دیکھا کہ خازم بن خزیمہ اپنے لشکر کے ساتھ ان پر زور اور دباؤ ڈالتا چلا جا رہا ہے اور یہ کیفیت اگر زیادہ دیر تک جاری رہی تو خازم بن خزیمہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو نہ صرف بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا بلکہ ان کا قتل عام شروع کر دے گا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے شوبان نے ایک بار پھر اپنے لشکریوں کو للکارتے ہوئے ابن خزیمہ پر پوری طاقت و قوت کے ساتھ حملہ آور ہونے کی ترغیب دی تھی۔ شوبان کی اس ترغیب سے پسپائی کا شکار ہوتے ہوتے خارجی پھر سنبھلے اور اپنے سردار شوبان کی انگیخت پر وہ ایک بار پھر انسانیت کو مصروف کرتے حرص و ہوس کے کھولتے سمندر اور فضاؤں ہواؤں میں پھیلتے چڑھتے طوفانوں کی طرح خازم بن خزیمہ کے لشکر پر حملہ آور ہو کر اپنی پسپائی کو اپنی کامیابی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ دوسری طرف خازم بن خزیمہ اور اس کے ساتھ کام کرنے والے دوسرے لشکری بھی اس ساری کیفیت کو بھانپ گئے تھے۔ چنانچہ اس صورتحال میں خازم بن خزیمہ نے بھی اپنے لشکریوں کو للکارا اور ان کی ہمت بڑھائی کہ اگر وہ ایک زوردار حملہ خارجیوں پر کریں تو خارجیوں کے پاؤں اکھڑ جائیں گے، شکست ان کا مقدر بن جائے گی۔ چنانچہ ابن خزیمہ کی اس انگیخت پر اس کے ساتھی بھی قطرہ قطرہ پگھلاتی، ذرہ ذرہ سلگاتی زہریلی آندھیوں اور درد کی بے انت راہوں پر وقت کو ساکت کرتی، شکست کی نفی کر دینے والی صداؤں کی طرح حملہ آور ہونے لگے تھے۔ خازم بن خزیمہ اور اس کے ساتھیوں کے یہ حملے اس قدر جان لیوا اور ہولناک تھے کہ خارجی اور ان کا سالار شوبانی انہیں زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکے۔ چنانچہ اس خزیمہ کے ہاتھوں انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جب وہ بھاگے تو خازم نے بڑی بے دردی اور بڑی سرعت کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور ان کی اکثریت کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح خازم بن خزیمہ نے عمان میں اٹھنے والی خارجیوں کی اس بغاوت اور سرکشی کو مکمل طور پر راند کر رکھ دیا تھا۔ جن دنوں خازم بن خزیمہ اور محمد بن اشعت نے مدائن کو فتح کرنے کے بعد وہاں قیام کیا ہوا تھا، انہی دنوں جبکہ صفح انبار شہر کے قصر میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے چوبدار نے اسے ابو مسلم کے 2 قاصدوں کے آنے کی اطلاع کی۔ چنانچہ صفح کے حکم پر جب ان دونوں قاصدوں کو اس کے سامنے پیش کیا گیا تب صفح نے انہیں مخاطب کر کے پوچھا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہیں ابو مسلم نے بھیجا ہے، کہو تم میرے لیے کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ اس پر ان میں سے ایک صفح کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، بات یہ ہے کہ ابو مسلم نے سنا ہے کہ خازم بن خزیمہ اور محمد بن اشعت نے چونکہ مدائن فتح کر لیا ہے اور اس مہم سے وہ فارغ ہو چکے ہیں اور آپ انہیں کسی اور مہم پر روانہ بھی نہیں کر رہے، اس لیے ابو مسلم چاہتا ہے کہ خازم بن خزیمہ اور محمد بن اشعت دونوں نہیں تو کم از کم ابن اشعت ہی کو اس کی طرف بھیج دیا جائے تاکہ وہ ابو مسلم کے تحت لشکریوں کے سالار کی حیثیت سے کام کرے، اس لیے کہ کش کے غیر مسلم حکمرانوں کی طرف سے اکثر و بیشتر ہمارے علاقوں پر حملے ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا ابو مسلم خراسانی چاہتا ہے کہ محمد بن اشعت کو کش کی اس مہم پر روانہ کیا جائے اور وہ اس کے ماتحت کام کرے۔ جس وقت صفح سے یہ گفتگو ابو مسلم کے قاصد کر رہے تھے، اس وقت صفح کے پاس زیاد بن صالح اور صباح بن نعمان 2 سالار بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو مسلم خراسانی کے قاصدوں کا پیغام سن کر زیاد بن صالح اور صباح بن نعمان دونوں ہی حیرت اور تفکرات بھرے انداز میں کبھی ابو مسلم خراسانی کے قاصدوں اور کبھی صفح کی طرف دیکھ لیتے تھے۔ صفح نے بھی ان کے اس طرح دیکھنے سے ان کی حیرت اور پریشانی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ چنانچہ اس نے ابو مسلم خراسانی کے قاصدوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم چند روز یہاں قیام کرو، میں تیز رفتار قاصد ابن اشعت کی طرف روانہ کرتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ ابو مسلم خراسانی کے اس جواب میں وہ کیا کہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صفح نے اپنے چوبدار کو اشارہ کیا اور وہ ابو مسلم خراسانی کے دونوں قاصدوں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ابو مسلم خراسانی کے یہ دونوں قاصد جب چلے گئے تب صباح بن نعمان حیرت زدہ سے انداز میں تھوڑی دیر تک صفح کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، امیر، ابو مسلم خراسانی کے یہ دونوں قاصد کیسا انہونا، کیسا بے حقیقت سا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ابو مسلم نے جو یہ پیغام بھیجا ہے کہ محمد بن اشعت کو اس کی طرف بھیجا جائے اور اس کے ماتحت کش کے حکمرانوں کے خلاف جنگ کرے، تو ایسا ابو مسلم خراسانی ایک پرخاش تعصب اور نفرت کی آگ کے تحت کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ابو مسلم خراسانی ایک عرصے سے محمد بن اشعت اور خازم بن خزیمہ کے خلاف چلا آ رہا ہے۔ اس کے آدمیوں نے ہی محمد بن اشعت کے چچا کو قتل کیا تھا۔
جو آپ ہی نہیں آپ کے بڑے بھائی ابو جعفر منصور کا بھی بڑا جانثار، مخلص اور ضرورت کے ہر موقع پر کام آنے والا شخص تھا۔ دراصل ابو مسلم نے یہ پیغام دے کر محمد بن اشد جیسے عمدہ اور لاجواب سالار کی توہین اور بے عزتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابو مسلم یہ خیال کرتا ہے کہ وہ ناقابل تسخیر ہے، کوئی بھی دوسرا تیغ زن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امیر، میں دعوے سے کہتا ہوں اگر ابو مسلم خراسانی اور محمد بن اشد کا تیغ زنی کا انفرادی مقابلہ کرا دیا جائے تو محمد بن اشد اس ابو مسلم خراسانی کو چند لمحوں کے اندر اپنے سامنے ڈھیر کر کے رکھ دے گا۔ لیکن چونکہ ابو مسلم خراسانی ایک سازشی انسان ہے اور خراسان کے اندر اس نے طاقت اور قوت حاصل کر لی ہے، اس بنا پر وہ ہر کام اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتا ہے۔ امیر، میں آپ سے یہ بھی کہہ دوں کہ آنے والے دور میں یہ ابو مسلم خراسانی آپ اور آپ کے بھائی ابو جعفر منصور کے لیے بھی بڑے بڑے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ جہاں تک محمد بن اشد کا تعلق ہے تو ابو مسلم خراسانی تو خلوص اور جانثاری میں محمد بن اشد کا عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد صباح بن نعمان تھوڑی دیر کے لیے رکا، کچھ سوچا، دوبارہ وہ صفح کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر، میں محمد بن اشد ہی نہیں حازم بن خزیمہ کے تحت بھی کام کر چکا ہوں۔ یہ دونوں سالار لاجواب، بے مثل، بے نظیر ہی نہیں بلکہ بڑے وفادار ہیں، کسی کے خلاف یہ ناحق حرکت میں نہیں آتے، قتل و غارت گری ان کا مشغلہ نہیں ہے، جبکہ ابو مسلم خراسانی ان کا الٹ ہے۔ ابو مسلم خراسانی جو محمد بن اشد کو خراسان بلا کر اپنے نائب کی حیثیت سے کام لینا چاہتا ہے تو ایسا وہ صرف اس لیے نہیں کر رہا کہ محمد بن اشد کو اپنے سامنے نیچا دکھائے، بلکہ یاد رکھیے گا کہ اگر ایسا ہوا تو ایک نہ ایک دن سازش اور غداری سے کام لیتے ہوئے یہی ابو مسلم خراسانی محمد بن اشد کا خاتمہ کرا دے گا۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے دنوں یہ افواہ اڑی تھی کہ محمد بن اشد کے چچا کو ابو مسلم خراسانی کے سالار مالک بن حیثم کے کہنے پر ایک مجوسی مرواریخ اور اس کے ساتھیوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد بھی یہ خبریں آئیں کہ مالک بن حیثم کے اس پارسی ساتھی مرواریخ اور اس کے کئی ہمراہیوں کو کسی نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس طرح ابو مسلم اور اس کے سالار مالک بن حیثم کے دلوں میں کانٹے چبھ گئے ہیں کہ ان کے ایک ہر دل عزیز ساتھی کو مروا دیا گیا ہے۔ وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا یقیناً محمد بن اشد نے کیا ہوگا، لہٰذا محمد بن اشد کو اپنے پاس خراسان بلا کر اور کسی مناسب موقع پر اس کا کام تمام کر کے وہ اپنے ساتھی مرواریخ کا انتقام بھی لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد صباح بن نعمان جب خاموش ہوا تب ہلکا سا تبسم عباسی خلیفہ صفح کے چہرے پر نمودار ہوا، پھر وہ کہنے لگا، میں تمہارے ان الفاظ سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ مرواریخ کا قتل صحیح ہوا ہے اور اسے قتل کیا جانا چاہیے تھا، اور میں جانتا ہوں یہ کام خود محمد بن اشد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کیا ہے، انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ جہاں تک ابو مسلم خراسانی کا تعلق ہے تو یہ شخص کسی بھی صورت میں قابل بھروسہ اور قابل اعتماد نہیں ہے۔ جہاں تک محمد بن اشد کا تعلق ہے تو اس پر تو میں مکمل اعتماد اور بھروسہ کر سکتا ہوں، وہ ضرورت کے وقت چھاتی تان کر ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ یہی کیفیت اس کے خالہ زاد حازم بن خزیمہ کی بھی ہے۔ ہماری نگاہوں میں ان دونوں کے مقابلے میں ابو مسلم خراسانی اپنے اعمال کے لحاظ سے بالکل ہلکا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ابو مسلم خراسانی محمد بن اشد کو جو خراسان بلا رہا ہے وہ اپنے ماتحت اس سے کام لینا چاہتا ہے، تو اس طرح وہ محمد بن اشد کا خاتمہ کرا دینا چاہتا ہے۔ لیکن ایک روز وقت دیکھے گا کہ ابو مسلم خراسانی خود اس محمد بن اشد کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد صفح رکا، پھر وہ صباح بن نون کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابھی اور اسی وقت تیز رفتار قاصد محمد بن اشد کی طرف روانہ کرو، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرو اور اسے میرا پیغام دو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا اور ابو مسلم خراسانی کا تیغ زنی کا مقابلہ کرایا جائے، اور جو مقابلہ جیتے گا اسے نہ صرف خراسان کا حاکم مقرر کر دیا جائے گا بلکہ شمال کی مہموں کا سربراہ بھی وہی ہوگا۔ اس کے بعد جو پیغام محمد بن اشد کی طرف آئے گا وہی ابو مسلم خراسانی کی طرف بھیج دیا جائے گا، پھر دیکھتے ہیں ابو مسلم خراسانی کی طرف سے کیا جواب آتا ہے۔ چنانچہ اسی روز تیز رفتار قاصد محمد بن اشد کی طرف روانہ کر دیے گئے، جو چند ہی دن بعد واپس آئے اور عباسی خلیفہ صفح کو خبر دی کہ محمد بن اشد ابو مسلم خراسانی کے ساتھ تیغ زنی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ محمد بن اشد کا یہ پیغام ملنے کے بعد صفح نے ابو مسلم خراسانی کے دونوں قاصدوں کو بلایا اور انہیں مخاطب کر کے یہ کہا، آج ہی میرا پیغام لے کر ابو مسلم خراسانی کی طرف روانہ ہو جاؤ۔
اس نے جو محمد بن اشد کو مانگا تھا تو میں نے اس سلسلے میں محمد بن اشد سے مشورہ کیا ہے۔ محمد بن اشد کا کہنا ہے کہ ابو مسلم خراسانی کو انبار شہر بلایا جائے، یہاں اس کا اور ابو مسلم خراسانی کا تیغزنی کا مقابلہ کروایا جائے۔